الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 179، اس کا بھی میں ترجمہ اور تفسیر کرتا ہوں، سیکھتے ہیں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو اسی حالت پر جس پر وہ ہیں، ایمان والوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو اس پر چھوڑ دے، یعنی کفر اور ایمان والے اکٹھے رہیں، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تم کو خبر کر دے غیب کی، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، سو تم یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وإن تؤمنوا، اور اگر تم یقین پر رہو گے، وتتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، فلکم اجر عظیم، تمہارے لیے بہت بڑا ثواب ہوگا۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، اس تکلیف پر پہنچانے کی اللہ رب العالمین نے کچھ حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ میں نے جو اہل ایمان کو اس مقام پر آزمایا ہے، جو تکلیف دی ہے، ہر تکلیف وہ برائے تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ بعض تکالیف وہ انجام کے اعتبار سے بہت اچھی ہوتی ہیں۔ یہاں غزوہ احد میں جو آزمائش آئی، اس آزمائش آنے کی وجہ یہ تھی کہ عالم اسلام کی ترقی کے لیے مسلمانوں کا مخلص ہونا ضروری ہے۔ مسلمان جب تک مخلص نہیں ہوں گے، جب تک ان کے اندر اخلاص پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور مقاصد کے حصول کے لیے رکاوٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر وہ کفار کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، جن کو دوسرے لفظوں میں منافق کہہ لو، کہ اندر ان کی طرف اور ظاہر مسلمانوں کی طرف۔ اب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے ایمان والوں پر ایک آزمائش نازل فرمائی کہ کفار نے یک بار کی حملہ کر دیا، اچانک مسلمان نلغے میں آ گئے، اور پھر کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر جب بلائے گئے تو واپس آ گئے۔ اب واپس آنے والے مسلمان اور جو واپس نہیں آئے وہ منافق نکلے۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر فرمایا کہ میں ایمان والوں کو کافروں کے ساتھ اس طرح خلط ملط نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ ایمان والوں کے مقاصد میں یہ کفار اگر ملے رہیں تو ترقی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ میں اسی لیے حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، میں ناپاک کو پاک سے جدا کرنا چاہتا ہوں۔ ناپاک، مشرک، منافق عقیدے کی خرابی کی وجہ سے وہ اندرونی طور پر ناپاک ہے، اور مسلمان ایمان والا وہ عقیدے کی پاکیزگی کی وجہ سے وہ اندرونی طور پر پاک ہے۔ کافر پلید ہے، مسلمان پاک ہے۔ مسلمان پر اگر ظاہری طور پر وہ جنبی ہو جائے یا ناپاک ہو جائے، اس کا جسم ناپاک ہوتا ہے لیکن اس کی روح پاکیزہ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنبی حالت میں وہ درود شریف پڑھ سکتا ہے، بغیر قرآن مجید کو دیکھے وہ تلاوت کر سکتا ہے۔ جنبی حالت میں اس کی روح پاک رہتی ہے، صرف اس کا ظاہری جسم ناپاک ہوتا ہے۔ لیکن منافق وہ ظاہری طور پر پاک ہوگا، اگر اس نے شریعت کے مطابق غسل کیا ظاہری طور پر پاک ہوگا، لیکن عقیدے کی خرابی کی وجہ سے وہ اندر سے ناپاک ہوگا۔ اس لیے فرمایا حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، اللہ رب العالمین خبیث کو طیب سے جدا کرنا چاہتے تھے، پلید کو پاک سے جدا کرنا چاہتے تھے، ناپاک کو پاک سے الگ کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں پر یہ آزمائش اتاری گئی۔
لیکن اللہ رب العالمین تو قادر مطلق ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ آزمائش اتارے بغیر بھی کافروں کو جدا کر سکتے تھے۔ مثلا یوں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ تمہارے ساتھ فلاں فلاں منافق آ رہا ہے، یہ بتا دیا جا سکتا تھا۔ اللہ تو قادر مطلق ہیں، کسی قانون کے پابند نہیں ہیں، اللہ جیسے چاہیں ویسے کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کیا دیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے کرنے پر جب قادر ہیں تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ مصائب اور آلام اور آزمائش کیوں اتاری؟ یہ ایک سوال ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور یہ مصائب کیوں اتارے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی ان کو جدا کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ویسے بتلا دیا جاتا کہ یہ منافق ہے، اب مسلمان کہتے ہیں بھائی آپ ہمارے ساتھ منافق ہیں، اللہ نے فرمایا، وہ کہتا نہیں میں تو پکا مسلمان ہوں، میں تو ایمان والا ہوں، تم جو ہے نا غلط فہمی میں مبتلا ہو، کسی اور کا نام لیا گیا ہوگا، میرا نام نہیں لیا ہوگا، یہ کہہ سکتے تھے۔ اور ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر وہ ان کو جدا کر دیا جاتا تو پھر وہ خود اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر مسلمانوں کے اندر گھسے رہتے ہیں کہ ہم تو پکے مسلمان ہیں، لیکن جب وہ خود جدا ہو گئے اب وہ کم از کم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے نا ہم مخلص ہیں، ہم تمہارے ساتھ مخلص ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم اخلاص سے بھرے ہوئے ہیں، یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو جدا کر دیا، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو نہیں چھوڑنا چاہتا، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ تو اس نے مصائب اور آلام کے ذریعے، کہتے ہیں نا کہ دوست کا امتحان مصیبت کے وقت ہوتا ہے، مصیبت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ میرا جو دوست ہے یہ میرے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ دوست کیسی وفا کر رہا ہے، دوست میرے ساتھ کیسے نبھا رہا ہے، یہ تو مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے۔ تو فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ تم کو خبر کر دے غیب پر، ہر ایک کو غیب کی خبر بتلا دے، ایسا نہیں ہے۔ غیب علم غیب یہ خاص خداوندی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ علم غیب یہ خاص خداوندی ہے۔ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ وہ علم جو لذات ہی ہو لغیر ہی نہ ہو، اپنا ذاتی علم ہو اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ علم محیط ہو، کیا مطلب؟ ماضی کا علم ہو، حال کا علم ہو اور مستقبل کا علم ہو، اور پوری کائنات کی پوری اشیاء کا مکمل علم، جس کو علم محیط کہہ لو، وہ علم محیط ہو۔ اب علم لذات ہی وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں، وما يعلم الغیب الا اللہ قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ فرما دیجئے کہ آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیز کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں تری میں جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، فرمایا درختوں سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کے علم محیط میں وہ ہوتا ہے۔ تو علم غیب لذات ہی ایک اللہ کا ہے، ذاتی طور پر جو علم ہے وہ اللہ کا ہے، اور ما کان اور ما یکون کا علم اللہ کے پاس ہے، یعنی ماضی میں کیا ہوا، ابھی حال میں کیا ہو رہا ہے، آئندہ زمانے میں کیا ہوگا، یہ سب علم اللہ کے پاس ہیں۔ اور بعض لوگ اگر یہ شبہ کریں کہ یہ علم تو اللہ کے علاوہ اوروں میں بھی پایا جاتا ہے، جیسے بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ یہ علم تو نبی کی صفت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا علم دیا، بھائی نبی کا علم ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا علم ان کو عطا فرمایا، اور جو عطائی ہوتا ہے وہ غیب کی تعریف میں نہیں ہے، غیب کے تعریف میں ہے کہ علم لذات ہی ہو، جو اللہ کچھ عطا کرتا ہے وہ لغیر ہی ہے، لذاتی نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ علم محیط نہیں ہے، پوری کائنات کا علم نہیں ہے، ماضی میں کیا ہوا تھا، حال میں کیا ہو رہا ہے، مستقبل میں کیا ہوگا، پوری کائنات کا علم نہیں ہے، علم محیط نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں نہیں ہیں، نبی کے علم کے اندر دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی، اس لیے ہم نبی کو عالم الغیب یا علام الغیوب نہیں کہہ سکتے، یہ بعض لوگوں نے شبہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وما علمناه الشعر، ہم نے نبی کو شعر کا علم نہیں دیا، شعر کا علم، اشعار کا علم نہیں دیا، اور اسی طرح نبی کو کہانت کا علم نہیں تھا، جادو کا علم نہیں تھا۔ اور میں ایک عجیب سی مثال دیتا ہوں، اگر ہم کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آج کی گاڑی کا علم نہیں تھا، آج کی گاڑیاں ہوں گی اور موٹر سائیکل کیسے ہوگا، کیسے چلانا ہوگا، تو ان چیزوں کا علم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ تو یہ علم لذاتی ہی اور علم علی وجہ الکمال محیط وہ صرف خاص خداوندی ہے، یہ میرا دعویٰ۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے، ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا، اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ رب العالمین نے
اپنے بعد سب سے زیادہ علم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تمام انبیاء کو علوم دیے، لیکن میرا اور میرے اکابر اہل سنت والجماعت علماء حق کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور باقی شریعت کا جتنا بھی علم تھا وہ سب اللہ نے عطا فرما دیا۔ شریعت کی کوئی بات اللہ نے اپنے نبی سے چھپا کر نہیں رکھی، جتنا علم ضرورت تھا وہ سب دے دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پر نعمتیں پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو تمہارے لیے مذہب پسند کر لیا، دین پسند کر لیا۔ تو جتنا علم اللہ نے دینا تھا وہ سارا عطا کر دیا، شریعت کے متعلق کلی علم عطا کر دیا، اور باقی کائنات کا تکوینی علم وہ کلی اللہ کے پاس ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ ساری کائنات کا علم لغیب ہی، علم الغیب وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن حکیم بھی یہ کہہ رہا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے، یعنی علم لذات ہی ہے اور پوری کائنات کو محیط ہے، وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یہاں بات یہ چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اطلاع نہیں کی بلکہ آزمائش کر کے منافقین کو جدا کیا۔ فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے چھان لیتا ہے، اس کو غیب کی باتیں بتلا دیتا ہے، اس کو علم غیب نہیں، اس کو علم غیب یعنی بئی معنی کہ وہ ما کان وما یکون کو یوں نہیں کہا جا سکتا۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، سو تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اللہ کی ذات و صفات پر اور اس کے رسولوں پر، کہ جتنے بھی رسول ہیں وہ سب برحق ہیں۔ قیامت تک جتنے بھی رسول آئے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے وہ برحق تھے، سچ تھے، سب پر ہمارا ایمان ہے، اور تفصیل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ان کی شریعت قابل عمل ہے۔ باقی سب شریعتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کی شریعتیں اب قابل عمل نہیں، یہ آخری دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قابل عمل ہے۔ فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اللہ پر یقین رکھو گے اور ڈرتے رہو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا اجر ہوگا۔ اصل چیز ایمان ہے، عقائد نظریات ٹھیک ہوں، اور اس کے بعد ہے تقوی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا، ہر حال میں اللہ سے ڈرا جائے۔ تو فرمایا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ ہدایت نصیب فرمائے، قرآن و سنت کو صحیح معنی میں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔